محترم سامعین، بیمار کی عیادت کے بارے میں ہماری کلاس میں بات چل رہی تھی۔ صحت ہزار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، جو دعا کرتے ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے، قدر کرنے کی توفیق دے جی۔ جب تک یہ پاس ہوتی ہے احساس نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی موقع ملے تو ان ہسپتالوں میں چکر لگایا کریں، وہاں تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، بل بلاتے ہوئے چھوٹے بڑے مرد خواتین آپ کو نظر آئیں گے۔ یقین کریں وہاں جا کے ایسے محسوس ہوتا ہے جب بندہ صحت کو دیکھتا ہے اور ادھر بیماروں کو اور مختلف قسم کے لوگوں پہ نظر پڑتی ہے کہ بندے کے جسم پہ اگنے والا ہر بال کہہ رہا ہے الحمدللہ۔ یقین کریں اس بات کے اوپر کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال صحت بہت بڑی عظیم نعمت ہے، البتہ اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ واویلا کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اس کے اوپر۔ چنانچہ آج کی جو حدیث پڑھی ہے ہم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں میں آزماؤں اور اس کو ان دو پیاری چیزوں کے بارے میں کسی تکلیف میں ڈال دوں، آزمائش میں ڈال دوں، ثم صبر، وہ پھر بھی صبر کرتا رہے، میری شکایت نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا کہ اللہ نے بیماریاں یہ ساری میرے اوپر لاد دی ہیں، اللہ فرماتے ہیں عوضتہ منہما الجنت، پھر اس کے بدلے میں اس اپنے بندے کو جنت عطا کرتا ہوں۔ دو پیاری چیزوں سے مراد ہے دو آنکھیں جی، دو آنکھیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے جس کی میں دو آنکھیں لے لیتا ہوں، نابینا کر دیتا ہوں اس کو، وہ صبر کرتا ہے ان دو آنکھوں کے بدلے میں، حالانکہ یہ دو آنکھیں بھی تو اللہ ہی نے دی ہیں نا، اسی کی نعمت تھی، اسی کی دی ہوئی نعمت تھی، اسی نے واپس لی ہے، بندے نے صرف اتنا کیا کہ اس کے اوپر صبر کر لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بدلے کے اندر اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ صبر کرنا چاہیے، اور دوسری بھی اسی آنکھوں ہی کے متعلق ایک حدیث ہے جی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینی، میری آنکھوں میں درد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ان آنکھوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے میرے گھر تشریف لائے۔ یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار پرسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس سے بندہ چکر لگا کے آئے، نہ، آنکھوں میں تکلیف تھی، آنکھوں میں درد تھا، حضور پھر بھی وہاں پر جاتے ہیں اور اس سے جا کے اس کی بیمار پرسی فرماتے ہیں، اس کی عیادت فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا ثواب ہے، جو پہلے بھی آپ نے حدیث سنی تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا، اگر وہ وضو بھی کر لے جی، وضو کر لے، من توضأ فأحسن الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کر کے وعاد اخاہ المسلم محتسبا، اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا بوعد من جہنم مسیرۃ 60 خریفا، اللہ پاک اس انسان کو 60 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ یہ بات میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی ہے، ذرا اس کی گہرائی میں جائیں نا، 60 سال کی مسافت کے برابر اللہ اس انسان کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں،
جو کسی اپنے مسلمان بھائی کو جاتے اتنا کہتا ہے بھائی آپ کیسے ہیں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے جی، بس اتنی بات۔ اور یہ بات بھی کئی دفعہ آپ نے سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے بیمار بھائی کے پاس چل کے جا رہا ہوتا ہے نا، رستے میں جتنے قدم اٹھاتا ہے اللہ ہر قدم کے اوپر نیکی عطا فرماتے ہیں۔ حضور پیدل جایا کرتے تھے بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ وہ مشہور واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک یہودی بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا، نہیں آیا تو آپ نے پوچھا کیا مسئلہ بنا، تو کہا گیا حضور وہ بیمار ہے۔ یہودی بچے کے لیے اللہ کے پیغمبر مدینے سے چل کے اس کے علاقے میں جا کے اس کی عیادت فرماتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنا سفر تھا؟ مدینہ منورہ سے لے کر ان کے گھر تک 7 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور یہ حضور علیہ السلام پیدل چل کے گئے ہیں۔ وہاں جا کے آپ نے اس کی عیادت فرمائی ہے، پھر اس کا اثر اور اس کا فائدہ دیکھیں نا۔ اس کا باپ بھی تورات کی تلاوت کر رہا تھا بیٹھا ہوا، آپ نے پوچھا کہ اس تورات میں میرا ذکر نہیں ہے؟ اس نے انکار کیا۔ بچے نے کہا کہ نہیں حضور، تورات کے ہر ورقے پہ حضور کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مانتے کیوں نہیں؟ بچے نے کہا پھر کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جی۔ حضور اس بچے کی عیادت کے لیے گئے جو یہودی تھا۔ آج ہم مسلمان ہیں، اسی گلی کے اندر ہمارا بھائی بیمار ہوتا ہے، اسی گلی میں، اسی کالونی میں، اسی محلے میں، اسی گاؤں میں، اسی چک، اسی بستی میں، اسی شہر میں ہم بیزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دفتر جانا ہے، جاب کرنی ہے، فلاں کام پڑا ہے، فلاں کام پڑا ہے، شادی کے لیے ایک شہر سے جانا پڑے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے جانا پڑے تو وقت نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے یہ سوچیں تو صحیح، اللہ نے اجر کتنا دینا ہے، ہر قدم پہ نیکی مل رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب صبح کے وقت کوئی بندہ بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، مغرب کی اذان تک 70,000 فرشتہ اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے جی، 70,000 فرشتہ۔ اور اگر مغرب کے وقت کی ہے، فجر کی اذان تک 70,000 فرشتہ اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس انسان کے لیے اللہ جنت کے اندر ایک بہت بڑا باغ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بیمار پرسی کی فضیلتیں ہیں، عیادت کی فضیلتیں ہیں۔ یار ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کے اوپر نا توجہ دینی چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ تو بیماری جون سی بھی ہو، تھوڑی ہے زیادہ ہے، تو کسی بھی مسلمان کے بارے میں پتہ چلا ہے، تھوڑی دیر کے لیے 5-4 منٹ لگ جائیں گے، وہاں جا کے بندہ پوچھ لے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا ثواب ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضور کی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔